بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وائس میسج کا مقصد یہ ہے کہ جو ایسے لکھا گیا تھا اس کی فیڈ بیک دینی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ جنرل گائیڈ لائنز ہیں جو ایسے کے بارے میں دی جا سکتی ہیں۔ تو یہ دو بیسک مقاصد ہیں۔ سب سے پہلے کچھ اسٹیٹسٹکس میں اگر آپ سے شیئر کروں تو یہ دو مختلف گروپس ہیں، ایک گرلز کا اور ایک بوائز کا۔ تو اس میں تقریباً 200 سے زیادہ لوگ ہیں ٹوٹل، اور ان 200 سے زیادہ لوگوں میں سے صرف 14 لوگوں نے اپنا ایسے لکھا تھا، 5 اس میں گرلز ہیں اور 9 بوائز۔ تو انڈیویجول فیڈ بیک تو میں نے ہر کسی کو دے دی ہے۔ وہ ایک کہاوت بھی ہے کہ ان غلطی جو ہے وہ اسی کو بتانی چاہیے جس کی ہے، کیونکہ اسی نے اس کو امپروو کرنا ہے۔ تو وہ بھی خیر غلطیاں تو نہیں تھیں، لیکن انڈیویجول فیڈ بیک ہر کسی کو اس کے ایسے کے مطابق ملنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ تھوڑی سی حوصلہ افزائی بھی ہو کہ جس نے کوئی ایسے لکھا ہے تو اس کے ایسے کے اندر سے کچھ چیزیں اس کو بتائی جائیں۔ تو جو میری ناقص رائے تھی وہ میں نے فیڈ بیک دینے کی کوشش کی ہے۔ اب ایک سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر میں دیکھوں کہ 200 میں سے یا 250 میں سے صرف 14 ایسیز لکھے گئے ہیں، تو کیا یہ مایوسی کی بات ہے کہ اگر اکتوبر یا نومبر سے وائس میسج کا سلسلہ جاری ہے تو شاید پہلی یا دوسری دفعہ ہوگی کہ ایسے لکھنے کا کہا گیا۔ تو اگر 7-8 مہینے بعد ایک ایسے لکھنے کا کہا گیا تو اتنا تھوڑا سا رسپانس مایوسی کی وجہ ہونی چاہیے یا نہیں؟ میرے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہم انسان سے اس کی کوشش مانگی گئی ہے، نتیجہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ میں نے جو خود سوچا کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ایسیز نہیں لکھ سکے بہت سارے لوگ، تو مجھے اس کی چند وجوہات سمجھ آئیں۔ ایک یہ کہ ہو سکتا ہے مصروفیت ہو، دوسرا مجھے جو وجہ لگی وہ انٹرنیٹ کے ایشوز ہو سکتے ہیں، لیکن واٹس ایپ تو بہرحال اویلیبل ہوتا ہی ہے۔ کیونکہ یہ دو لوگوں نے تو اس طرح سے بھی کیا، 2-3 لوگوں نے کہ ہاتھ سے لکھا اور اس کی پکچر بھیج دی۔ وہ میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے چیک کرنا، ہینڈ رائٹنگ جیسی بھی ہو، لیکن بہرحال کچھ لوگوں نے تو ایسے بھی کیا جن کے پاس لیپ ٹاپ نہیں تھا یا فون نہیں تھا۔ پھر تیسری وجہ تو انٹرنیٹ کا ایشو دوسری وجہ ہو سکتی ہے۔ تیسری وجہ جو رمضان شریف کی ایک روٹین ہے، اس میں تھوڑی سی چینجز آتی ہیں، ظاہری بات ہے اٹھنے کے اوقات میں اور دن کے اوقات میں، تو وہ روٹین میں چینج آتی ہے۔ ایک اور چوتھی وجہ جو مجھے لگی وہ یہ کہ بعض اوقات انرشیا یا یہ بھی ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ میرا ایسے پتہ نہیں کیسا ہو، کیونکہ لکھا نہیں ہوتا، لکھنے کی پریکٹس نہیں ہوتی، تو وہ پھر ایک انہیرنٹ خوف ضرور انسان کے اندر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کس طرح کا لکھا جائے۔ اور اس کے علاوہ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن مجھے یہ لگا یہ 4-5 وجوہات۔ ان 4-5 وجوہات کو پرائرٹائز، اگر میں اس کا جو خود ہی میں نے اس سے سوچا کہ اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ کیا ہو سکتا ہے، یعنی اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے، تو پہلی چیز جہاں پہ ہم آتے ہیں بزی والی بات، تو بزی میں انسان کی کچھ پرائرٹیز ہوتی ہیں۔ اگر ہم کسی بیمار کا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو تو اپنی جتنی بھی مصروفیت ہے وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اسپتال اس کا حال پوچھنے کے لیے، کیونکہ اس وقت وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوا، ہم جا رہے ہیں اپنے ضروری کام سے، تو ہم میں سے اکثر انسانیت کے تقاضے سے رک جائیں گے اور اس کی مدد کریں گے۔ تو کہیں جا بھی رہے تھے، وہ جانا ضروری تھا، لیکن ایک انسان کی زندگی بچانا اس سے زیادہ ضروری تھا۔ تو پرائرٹیز ہوتی ہیں، اور ہم اپنے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وقت نہیں ہے، صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ پرائرٹی پہ نہیں ہے، یعنی اہم اگر ہو تو انسان اس کے لیے ٹائم نکالتا ہے، اگر اسے لگے کہ اہم نہیں ہے تو وہ اس کے لیے ٹائم نہیں نکالتا۔ تو سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ تو اپنی ذات کو امپروو کرنا ہے، اور ذات کو بھی اس لیے امپروو کرنا ہے تاکہ باقی انسانیت کی خدمت کی جا سکے۔ دوسرا جو انٹرنیٹ والی بات ہے، تو انٹرنیٹ تو کچھ علاقوں میں ابھی بھی ہے، ڈے ٹائم میں اویلیبل ہوتا ہے، رات پہ شاید کم ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے پاس اگر لیپ ٹاپ نہیں تھا تو انہوں نے ہاتھ سے لکھا اور وہ مجھے بھیج دی۔ وہ میرے لیے مشکل ہوتا ہے چیک کرنا ہاتھ سے لکھا ہوا، کیونکہ وہ پڑھنا پڑتا ہے پورا، وہ رائٹنگ کا بھی ایشو ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد پوائنٹس نوٹ کرنے پڑتے ہیں اور پھر فیڈ بیک دینی پڑتی ہے۔ تو اس لیے میرے لیے کنوینئنٹ ہے کہ ورڈ کی فائل ہو، میں ایک ہی ساتھ ڈاؤن لوڈ کروں، اس کو کوئکلی پڑھ لوں۔ تیسری جو بات رمضان کی روٹین کے بارے میں ہے، تو روزے کا میرا ناقص رائے یہ ہے کہ روزے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے جو روزمرہ کے کام ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ میں ایک آپ کو مثال دوں کہ پاکستان ملٹری اکیڈمی جو کاکول میں
اس کی بہت ہی تعریف کی جاتی ہے، کیونکہ وہ 2 سال کی ایسی ٹریننگ ہوتی ہے یا 4 سال کی ایسی ٹریننگ ہوتی ہے جو پوری زندگی بنا دیتی ہے۔ ان کو جوتے پہننے سے لے کے کھانا کھانے تک، ایکسرسائز تک، چیزوں کو سمجھنے سے لے کے فزیکل ایکٹیویٹیز ساری ان کو بڑی زبردست سکھائی جاتی ہیں۔ تو پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں جب رمضان آتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کام تھوڑا ہو۔ میرے لیے بڑی حیرت کی بات تھی، میں نے ایک کیڈٹ سے پوچھا تھا کہ رمضان میں تھوڑا بھاگتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، تھوڑا نہیں بھاگتے ہیں، جتنا ہماری روز کی روٹین ہے، جو صبح اٹھنے کی روٹین ہے، جو دن کی روٹین ہے، وہ ساری ویسے رہتی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ روزہ آپ نے ہمارے لیے نہیں رکھا، اللہ کے لیے رکھا۔ تو روزے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپ کو ریلیکسیشن دیں، تو پوری ان کی ٹریننگ چلتی رہتی ہے۔ تو رمضان کا میں اچھا، چوتھی بات جو انرشیا والی بات ہے کہ جو خوف ہوتا ہے کہ میں پتہ نہیں کس طرح سے لکھوں، یہ سب سے بڑا خوف ہوتا ہے ہماری سوچ کے اندر۔ تو سوچ کے بارے میں نے ایک کریٹو ویژولائزیشن کا گروپ بنایا ہوا ہے۔ اس میں تقریباً کوئی 500 ڈفرینٹ لوگ ہیں، کچھ NYF کے لوگ بھی ہیں، لیکن ویسے باقی کافی سارے لوگ ہیں۔ تو اس گروپ میں ہم بات ہی یہ کرتے ہیں، بلکہ میں نے اس گروپ کے بارے میں اس NYF میں بھی میسج کیا تھا۔ تو اس میں ہم اسی چیز پہ بات کرتے ہیں کہ بہت ساری جو خوف ہیں وہ ہمارے صرف ذاتی سوچ کی وجہ سے ہیں۔ جیسے ہاتھی کی مثال ہے کہ ہاتھی کو جب وہ بچہ ہوتا ہے تو اس کو باندھا جاتا ہے لوہے کی زنجیر سے، وہ اس کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے ٹوٹتی نہیں ہے بلکہ اس کا پاؤں زخمی ہو جاتا ہے۔ تو ہاتھی کے ذہن میں یہ بات ہو جاتی ہے کہ میں اس کو توڑوں گا تو میرا پاؤں زخمی ہوگا۔ جب ہاتھی بڑا ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس کو توڑنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، یعنی ذہنی غلام بنا دیا جاتا ہے اس کو۔ تو اسی طرح سے ایسے نہ لکھنے کی کہ یہ خوف کہ میں نہیں لکھ سکوں گا، یہ بھی ذہن کی ایک سوچ ہے، حالانکہ کوئی بھی اگر لکھنا چاہے تو وہ ضرور لکھ سکتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ایک اور چیز مثال اگر ہم لیں کہ مایوسی کیوں نہیں ہونی چاہیے مجھے، کیونکہ میں نے ایک بہت اچھی مووی دیکھی تھی، اس میں ایک ڈائلاگ تھا کہ جس میں ایک استاد اپنے شاگرد کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہارا کام ہے، اگر تم شکاری ہو تو تمہارا کام ہے کہ تم ایک تیر مارو، لیکن اگر وہ جانور اپنی جگہ سے ہل جائے اس پہ تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے، تمہارا اختیار صرف اس جگہ پہ ہے کہ تم بہترین نشانہ لے سکو۔ اسی طرح سے اگر کوئی مالی ہے تو مالی جو ہے وہ صرف بیج لگا سکتا ہے، کھاد ڈال سکتا ہے، پانی ڈال سکتا ہے، اس کے آگے اس کے اختیار میں نہیں ہے چیز۔ تو انسان سے صرف کوشش مانگی گئی ہے۔ وہ بلکہ ایک یہ اس میں ایک شعر بھی ہے کہ مالی کا کام صرف پانی ڈالنا ہے تو وہ بھر بھر کے مشقیں ڈالتا ہے، اور مالک کا کام ہے کہ وہ پھل پھول لگائے، اس کی مرضی ہے وہ لگائے یا نہ لگائے۔ تو اب یہ 2 باتیں تھیں جس کی وجہ سے مجھے کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ہے، کیونکہ بہرحال صرف کوشش میں انسان کو فلی موٹیویٹ ہو کے کوشش کرنی چاہیے، آگے نتیجہ اس کے اختیار میں نہیں رہتا، لیکن کوشش میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، اس کی نیت میں کوشش وہ اپنی فل موٹیویشن لیول پہ ہونی چاہیے۔ اور ایک اور اہم چیز بھی کہ یہ کہ ہماری کوئی حیثیت ہے بھی نہیں، ہم انسان اپنی تیسری جنریشن سے آگے تو ہمیں یاد بھی نہیں ہے کہ ہمارے پردادا سے اوپر ہمیں پتہ بھی نہیں، ہم سب نے خاک ذرے بن جانا ہے، مٹی ہو جانا ہے، تو ہماری کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ جب حیثیت ہی ساری اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اور تمام ایسے لوگ جنہوں نے اللہ کا نام لیا وہی قائم ہے، تو ہماری تو حیثیت ہے ہی نہیں۔ جب ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تو پھر ہمیں اس پہ مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے کہ رزلٹ نہیں آ رہا، کوشش پوری کرنی چاہیے۔ اب اس ایسے کے اوپر آتے ہیں کہ میں نے آپ سے کیوں یہ ایسے لکھوایا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ میں ایسے پانی کا لکھ کے آپ کو بھیج دیتا۔ تو اس کی 2 وجوہات ہیں، ایک یہ کہ خود لکھنے کی عادت، پلان کرنا، لکھنا، وہ ایک کانفیڈنس انسان کو دیتی، اور اگر ہر چیز ہی تیار مل جائے تو اس کی اپنی کسی شخص کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے خود لکھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اگر کسی کلاس روم میں بھی سوال پوچھا جائے تو باقی سب اس پہ غور کریں، اس کے بعد جواب بتایا جائے تو وہ یاد رہ جائے گا، لیکن اگر آتے ساتھ ہی جواب بتا دیا جائے تو کوئی اپنا ذہن کو استعمال ہی نہیں کرے گا۔ تو اس لیے یہ بڑا ضروری تھا کہ اپنی طرف سے آنسر ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے۔ اور یہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر بھی بہرحال ایک مسئلہ ہے کہ
جو رٹے والی لرننگ ہے، روٹ لرننگ جسے کہتے ہیں، وہ انکریج ہوتی ہے. اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ کریٹیوٹی انکریج نہیں ہوتی. یعنی یہ سکھا دیا جاتا ہے کہ اے سے ایپل ہی بنتا ہے اور الف سے انار بنتا ہے. تو یہ جو سکھا دیا جاتا ہے اس کی وجہ سے پھر وہ اے سے کوئی اور چیز سوچ ہی نہیں سکتا. تو اس کی سوچ کو محدود کر دیتا ہے یہ سسٹم، اور آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ نہیں ہو سکتی. تو اس لیے یہ ایسے آپ سے فرسٹ اٹیمپٹ کہا تھا کہ پہلے آپ لکھیں، اس کے بعد پھر میں نے آپ کو وہ ایسے بھیج بھی دیا اور ساتھ 20 منٹ کا وائس میسیج بھیجا ہے. ایک اور جو گزارش آپ سے ہے کہ آئندہ جب بھی رائٹنگ کریں، سب نے اوریجنل کام کیا ہوا تھا، تو اسی طرح سے کوشش کریں کہ اوریجنل اپنی سوچ لکھیں. کہیں سے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اچھا پڑھیں گے تو اچھا لکھیں گے، لیکن پڑھ کے اس کو اپنے الفاظ میں لکھنا یہ بڑا ضروری ہے. اور یہ پھر آہستہ آہستہ امپروو ہو جاتا ہے. جس طرح سے ایک چھوٹا بچہ چلنا شروع کرتا ہے تو شروع میں وہ تھوڑا گرتا ہے، ایک دو قدم چلتا ہے، کسی چیز کے سہارے سے چلتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ خود چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ خود چل رہا ہے. اسی طرح سے چڑیا کا جو بچہ ہوتا ہے بڑے عرصے تک گھونسلے میں رہتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ اڑنا شروع کرتا ہے، اور کچھ عرصے بعد وہ بہت اچھا اڑنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ بیبی سٹیپس، ایک ایک سٹیپ کے ساتھ امپروومنٹ آ جاتی ہے. اب ایسے کے بارے میں کچھ جنرل جو میں فیڈ بیک دینا چاہوں گا کہ یہ صرف میری ذاتی رائے ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہو. آپ اپنی رائے ضرور خود بھی ویریفائی کریں اور لوگوں سے بھی پوچھیں، لیکن جو مجھے سمجھ آیا وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. یہ ضروری نہیں ہے کہ حرف آخر ہو، کیونکہ بہت اچھے لوگ ہیں، جو بے شمار ایسے لوگ ہیں جو بہت اچھا بتا سکتے ہیں. میں تو صرف ایک مختصر سی رائے دینے کی کوشش کر رہا ہوں. تو ایسے کا جو سٹارٹ ہے وہ ہمیشہ بڑا براڈ ہونا چاہیے، اور براڈ ہونے کے بعد آہستہ آہستہ اس کی ڈیٹیل، یعنی اس کو نیرو کر دینا چاہیے. دوسرا ایک اور چیز جو اہم نقطہ ہے کہ وہ پیراگرافس کے اندر، ہر پیراگراف کے اندر ایک ہی بات ہونی چاہیے. جیسے پانی کا، جیسے یعنی جو اگر بات ہو رہی ہے کہ پانی کے مسائل، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پانی کے مسائل میں ہیلتھ کو بھی ایک جگہ پہ ڈال دیا، ڈیم کو بھی ایک جگہ پہ. ایک جگہ پہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ گندا پانی سے ہیلتھ کے مسائل ہیں، تو اس پیراگراف میں ہیلتھ کے اور مسائل کے بارے میں بات کر لیں. کیونکہ اگر ہم مسئلہ بھی اسی پیراگراف میں بتائیں گے، سولوشن بھی بتائیں گے، ہیلتھ بھی بتائیں گے، پالیسی کا ایشو بھی بتائیں گے، تو وہ بہت ساری چیزیں ایک پیراگراف میں ہو جاتی ہیں. تو نارملی ایک پیراگراف کے اندر ایک ہی بات کی جاتی ہے، اور پیراگراف آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اب جڑے ہوئے کی مثال یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر اسی کی مثال لے لیتے ہیں کہ کہیں پہ یہ بتانے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ جی اولیاء کو مانا جائے یا اولیاء کو فالو کیا جائے، تو اس کا سیکوینس تو یہی ہوتا ہے نا کہ جو شہنشاہ ولایت ہیں وہ تمام سلاسل اس کو مانتے ہیں، نقش بندیہ سلسلہ کے علاوہ، کہ جو شہنشاہ ولایت ہیں وہ مولا علی ہیں. اور اب اگر یہ سیکوینس بتانا ہو تو پھر سیکوینس یہیں سے شروع کریں گے نا، کہ سب سے پہلے تو اللہ ہے، اور اللہ نے سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو ایک نور ہیں، وہ ان سے تخلیق کیا، اور پھر ان کے بعد اہل بیت ہیں، اور پھر اہل بیت سے آگے جو ولایت کا سلسلہ ہے وہ پھر مختلف ائمہ کے سے وہ شاخیں نکلتی ہیں، اور پھر تمام اولیاء ہیں، تمام سلاسل ہیں. تو اگر کوئی اسی بات کو بیان کرے اور ایک پیراگراف میں وہ قادری سلسلے کے بتا دے، پھر وہ بتا دے کہ ائمہ ہیں، پھر وہ بتا دے، یعنی اس کے اندر سیکوینس نہ ہو، تو وہ ہمیں بات سمجھ نہیں آئے گی. اگر سیکوینس سے بتائی جائے کہ یہ سینہ بسینہ ٹرانسفر ہوتی ہے یہ چیز، اور کس طرح سے کہاں سے یہ لڑی جوڑ رہی ہے، تو پھر بات زیادہ سمجھ آئے گی. تو ایسے کے اندر بھی جو پیراگراف ہیں وہ ایک سیکوینس کے ساتھ، یعنی پہلے ایک بڑی بات کی، پھر اس کے بعد ایک امپورٹنٹ بات، پھر اس کے بعد یعنی پرائرٹی، یعنی جو سب سے اہم ایشو ہے اس کو سب سے اوپر لکھیں. لیٹ سپوز کہ پانی جو ہے وہ کچھ جگہوں میں اویلیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ایک اور ایشو ہے کہ ڈیم نہیں ہے جس کی وجہ سے پانی ضائع ہوتا ہے. تو ڈیم نہ ہونے کی وجہ سے جو پانی ضائع ہوتا ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے. تو بڑے ایشو کو چوتھے پیراگراف میں نہ لکھیں، اس کو پہلے یعنی امپورٹنٹ چیزیں شروع میں بتا دیں. کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ایسے جو پڑھتا ہے وہ سٹارٹ اگر اس کو امپریسو لگے تو وہ اس کا ایک ذہن بن جاتا ہے. ایک اور چیز یہ کہ جو ریکمنڈیشنز ہیں
یہ سولوشنز ہیں وہ لازمی ایسے کے اندر ڈسکس ہونی چاہیے. یعنی اگر آپ نے پانی کے بارے میں کہا، پانی کے بارے میں ساری باتیں کی، اور آپ نے یہ اپنے ایسے کے اندر یہ نہیں لکھا کہ ہمارے پاس سٹوریج نہیں ہے یا ڈیم نہیں ہے، ڈیم تھوڑے ہیں، آپ نے مثال کے طور پہ یہ بات ہی نہیں کی، اور ریکمنڈیشن میں آپ کے کہہ کے کہیں کہ ہمیں ڈیم بنانا چاہیے، تو یہ بہت غلط ہو جائے گا. کیونکہ آپ پہلے مسئلہ بیان کریں کہ یعنی ایسے جب لکھ رہے ہیں تو اس میں یہ بھی کہیں کہ ڈیم نہ ہونے کی وجہ سے پانی ضائع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ریکمنڈیشن دیں کہ ڈیم بننے چاہیے. اکثر مسئلہ یہ ہوتا ہے ایسے کے اندر، جو ایسے چیک کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو برا سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے ریکمنڈیشن کے اندر ایک بات کر دی ہے لیکن اس کا کوئی ذکر نہیں ہے ایسے کے اندر. اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر آپ کو کہے کہ جی آپ کو زکام ہے، پھر کہے کہ آپ کو بخار ہے، اور جس وقت دوائیاں دینے لگے تو آپ کو دل کے درد کی دوائی دے دیں، اور آپ اس سے پوچھیں کہ جی آپ مجھے دوائی دل کے درد کی دے رہے ہیں لیکن یہ تو آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں ہے کہ میرے دل کا مسئلہ، تو وہ ہم اسے اچھا ڈاکٹر شاید نہ سمجھیں. کہ یا تو وہ پہلے لکھ دینا کہ جی آپ کو زکام بھی ہے، آپ کے دل کا مسئلہ بھی ہے، اور آپ کو بخار بھی ہے، اور یہ 3 دوائیاں میں آپ کو دے رہا ہوں. تو اسی طرح سے ایسے کے اندر بھی جو ریکمنڈیشنز دی جاتی ہیں وہ ایک طرح سے دوائی ہے نا، اور دوائی ہے ریکمنڈیشن، لیکن پہلے تو تشخیص ہے، تو تشخیص کے اندر ہوگا تو پھر اس کا سلوشن ضرور ہونا چاہیے. تو یہ جنرل سی کچھ گائیڈ لائنس تھیں ایسے کے اندر. اگلے ایسے کو امپروو کریں. میرے لیے تھوڑا سا چیلنج یہ ہے کہ اب اگر 14 لوگ تھے تو مجھے 5 منٹ 4 منٹ لگے وائس میسج کرنے میں، 5 سے 7 منٹ یا اتنا لگا اس کو پڑھنے میں، اور پھر ہر ایسے پہ کے پوائنٹس نوٹ کرنے میں کوئی 2-3 منٹ لگے ہوں گے. تو لیکن وہ میرے پاس، مجھے وہ ڈھونڈنے میں بھی کافی ٹائم لگا کہ کن لوگوں نے واٹس ایپ کیا ہے، پھر اپنے رجسٹر پہ ان کے نام لکھے، پھر ان کا نمبرز ڈھونڈے، پھر ان کو انڈیویجول فیڈ بیک دی. تو یہ سارے پروسیس میں کوئی 3 سے 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں. تو میرے لیے بہت چیلنجنگ ہوگا کہ میں آپ کو ہر ایسے پہ فیڈ بیک دے دوں. تو اس لیے جو آپ کو 20 منٹ کی فیڈ بیک دی ہے اس کو ضرور غور سے سن لیں، ایسے والا اور ایسے جو لکھا ہے اس کو بھی ضرور دیکھیں، ایک ایک لائن پہ غور کریں. حالانکہ اب یہ بات دیکھیں نا کہ میں تو 300 لوگوں کے لیے مینٹلی تیار تھا، لیکن وہ بھیجا ہی بہت تھوڑا نے. تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ہر ایسے کا میں آپ کو انڈیویجول جواب دے سکوں ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے. تو لہٰذا ایسے کر لیں کہ ایسے لکھیں ضرور. کبھی اس کو دیکھ لیں گے کہ اگر میرے پاس ٹائم ہوا مجھ سے پوچھ لیں تو میں آپ کو کوئک فیڈ بیک دے دوں گا. لیکن ابھی جو نیکسٹ اپنے ایسے لکھنا ہے اس کو لکھنا ضرور ہے، ایسی اس کو ضرور لکھیں. اس کے بعد میں آپ کو کچھ دن بعد، یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ ایسے لکھیں اور آپ لکھ لیں، اس کے بعد میں آپ کو اس کا ایک ایگزامپل بھی دے دوں تاکہ پھر آپ اپنے اس پہ غور کر سکیں. فائنلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی بڑا کام، چاہے وہ ڈرائیونگ ہے، چاہے وہ جہاز چلانا ہے، چاہے وہ ٹرک چلانا ہے، یہ سارے کام ممکن ہیں. ہماری سوچ اگر ہوگی کہ میں یہ کر سکتا ہوں تو وہ کر جائے گا، لیکن اگر سوچ یہ ہوگی کہ میں کبھی نہیں کر سکتا تو پھر وہ کبھی بھی نہیں کر سکے گا. تو سوچ کو مثبت رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی انسان کے اندر تو یہ اس کو اشرف بنا دیا اس نے، اور اس لیے ہمارے اندر یہ ساری صلاحیتیں موجود ہیں. سوچ کی فیکلٹیز کو استعمال کرنا ہے، اور جو کریٹو ویژولائزیشن گروپ میں بہت ساری چیزیں شیئر ہوتی ہیں، کیونکہ آپ میں سے کچھ اس کا پارٹ ہیں، کچھ نہیں ہیں. جو نہیں ہیں اگر وہ ہونا چاہتے ہیں تو وہ ان کو بھی ایڈ کیا جا سکتا ہے، اور جو آلریڈی ہیں تو اس پہ بھی ساتھ ساتھ فوکس کریں کہ یہ آپ اچھا ایسے لکھ سکتے ہیں. انسان سے کوشش مانگی گئی ہے، نتیجہ نہیں مانگا گیا، اور انسانی کوشش کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جہاں تک قرآن کی بہت ساری مثالیں ہیں تو اللہ نے خود کہا کہ میں مثالیں دینے سے نہیں شرماتا، چاہے وہ مچھر کی مثال ہو. بے شمار جگہ پہ بات سمجھانے کے لیے کوئی مثال دی، تو ان مثالوں سے بہت سارے مطلب نکلتے ہیں اور بے شمار تفاسیر لکھی گئی ہیں. لیکن مجھے جو سمجھ آیا ہے جو بی بی ہاجرہ کا معاملہ تھا کہ بی بی ہاجرہ نے 7 چکر لگائے تو اس کے بعد پانی نکلا زمزم. اب وہ 7 چکر لگانا ایک کوشش ہے، ایک اضطراب کی کیفیت ہے.
کہ وہ کیا کر سکتی تھیں اس میں، تو وہ ادھر گئیں، دوسری کے گئیں اور 7 چکر لگائے اور پانی نکل آئے. تو انسانی کوشش بڑی ضروری ہے. سورہ مریم میں جہاں لکھا گیا ہے مریم ہم نے یہاں پہ کھجور لگا دی، درخت کو ہلاؤ، یعنی انسانی کوشش ہے کہ اس وقت بھی مریم کو کہہ رہے ہیں کہ درخت، حالانکہ درخت سے نیچے بھی گر سکتی تھی کھجور خود، لیکن وہاں پہ کہا کہ اے مریم درخت کو ہلاؤ. پھر اس کے بعد جو حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے کہ دریا 2 حصوں میں ہونا ایک عصا کو مارنے سے، یہ اس کو سمجھنا بہت ہی مشکل ہے. تو اگر وہ ویسے بھی اللہ کا اذن ہوتا یا حضرت موسیٰ دعا کر لیتے کہ اللہ دریا 2 حصوں میں ہو جائے، تو دریا ویسے بھی ہو جاتا، تو اللہ کا اذن تھا. لیکن انسانی کوشش کے لیے کہا گیا کہ اچھا سوٹی مارو. تو اس میں انسانی کوشش بہت ہی زیادہ ضروری ہے. جتنی مرضی دعا کر لیں، اگر بیج نہیں لگایا درخت نہیں نکلے گا. اس لیے یہ ضروری ہے کہ کوشش جو اس کو کی جائے اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے، اپنی رائٹنگ کو امپروو کرنے کے لیے، اپنی پڑھائی کو امپروو کرنے کے لیے. اور جو بھی کوشش کرے گا، یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ پھر اس کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا. یہ اللہ نے خود کہا کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. تو فائنلی ایک بابرکت مہینہ ہے رمضان المبارک کا، جس میں قرآن شریف کا نزول ہوا، جس کے بارے میں اتنی اللہ نے بات کی کہ اگر یہ پہاڑوں پہ نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو نور مجسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کے آئے اس مہینے میں. انتہائی برکتوں کا مہینہ. تو اس مہینے کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں، آپ اپنی ذات کو امپروو کر سکیں، اچھے ایسیز لکھ سکیں، اور پھر آگے چل کے اچھی جابز لے سکیں، اچھے انسان بن سکیں، اور پھر انسانیت کی بھی اس طرح سے خدمت کر سکیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.